اگر کسی کی پراپرٹی پر غیر قانونی طور پر قبضہ ہو جاتا ہے، یعنی کسی قانونی مالک یا قابض کو بغیر کسی قانونی جواز کے اس کی پراپرٹی سے بے دخل کر دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں جو متاثرہ شخص ہے وہ انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کے سیکشن 4 کے تحت جو ہے وہ سیشن کورٹ میں استغاثہ دائر کر کے اپنی جو کارروائی ہے اس کا آغاز کر سکتا ہے، جس میں جو عدالت ہے جو رانگ ڈور ہوتا ہے اس کو قید کی سزا اور ساتھ جرمانہ جو ہے وہ کر دیتی ہے، اور جو متاثرہ شخص ہوتا ہے اسے اس کی پراپرٹی کا قبضہ بھی واپس دلاتی ہے، اور ساتھ اس کو ہرجانے کی صورت میں جو ہے وہ کمپنسیٹ بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن جب عدالت کے سامنے کوئی استغاثہ آتا ہے تو پھر عدالت جو ہے اس میں کس طرح تفتیش کرواتی ہے اور کیا جو ہے وہ پروسیجر اڈاپٹ کرتی ہے، تو اس کے بارے میں انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کا سیکشن 5 ہے۔ اس کا سیکشن 5 سب سیکشن 1 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب عدالت کے سامنے کوئی استغاثہ آتا ہے تو عدالت جو ہے اس میں ایک کام کر سکتی ہے کہ عدالت جو ہے کسی ایس ایچ او کو یہ ہدایت کر دے کہ وہ سارے معاملے کی جو تفتیش ہے 15 دنوں کے اندر مکمل کر کے تو اپنی ایک جو رپورٹ ہے وہ عدالت میں داخل کرے۔ پھر ایس ایچ او جو ہوتا ہے وہ 15 دنوں میں اپنی تفتیش مکمل کرنے کا پابند ہوتا ہے، لیکن اگر وہ 15 دنوں میں اپنی تفتیش مکمل نہیں کر سکتا کسی وجہ سے اور اس کے پاس اس کی کوئی مقبول وجہ ہوتی ہے، تو پھر عدالت جو ہے سیکشن 5 سب سیکشن 1 میں ایک فرسٹ پرووائزو ہے، اس کے تحت جو لمٹ ہوتی ہے 15 دنوں کی اس میں توسیع کر سکتی ہے۔ پھر ساتھ ہی اگر عدالت یہ ضروری سمجھے کہ کوئی مقامی انکوائری ہونی ضروری ہے تو پھر عدالت جو ہے سیکشن 5 سب سیکشن 1 کی ایک سیکنڈ پرووائزو ہے، اس کے تحت جو ہے کسی ریونیو آفیسر یا کسی مجسٹریٹ کو جو ہے وہ اپوائنٹ کر سکتی ہے کہ وہ جو ہے کوئی مقامی انکوائری کر کے جو ہے رپورٹ ایک مقررہ مدت میں مکمل کر کے تو جو ہے وہ عدالت میں داخل کریں۔ تو اس طرح عدالت جو ہے وہ اپنا مائنڈ کلیئر کرنے کے لیے تفتیش کروا سکتی ہے کسی ایس ایچ او سے، یا اگر عدالت ضروری سمجھے کہ مقامی انکوائری ضروری ہے تو پھر عدالت جو ہے کسی ریونیو آفیسر یا کسی مجسٹریٹ کو جو ہے وہ اپوائنٹ کر کے تو ان سے مقامی انکوائری جو ہے وہ کروا سکتی ہے۔ ایس ایچ او جو اپنی تفتیش کرتا ہے اس میں وہ موقع پر جاتا ہے، وہاں پر جو ہے وہ فریقین کو بھی سمن کرتا ہے، ان کے بیانات جو ہے وہ قلم بند کرتا ہے، پراپرٹی کا ایک نقشہ بناتا ہے اور اس میں اس کا حدود اربا رقبہ وغیرہ سب کچھ مینشن کرتا ہے، اور یہ لکھتا ہے کہ وہ پراپرٹی کس علاقے میں واقع ہے۔ پھر وہ یہ تعین کرتا ہے کہ اس وقت جو ہے پراپرٹی پر کون قابض ہے اور پہلے کون قابض تھا، تو وہ یہ ساری باتیں اپنی تفتیش میں کلیئر کر کے اینڈ میں اپنی ایک رائے بھی دیتا ہے کہ اس کے مطابق واقعی کسی پراپرٹی پر ناجائز قبضہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، تو پھر وہ اپنی جو انویسٹیگیشن رپورٹ ہے وہ عدالت میں داخل کرتا ہے۔ اور جو مقامی انکوائری ہوتی ہے اس کی بابت یہ ہے کہ عدالت مقامی انکوائری اس صورت میں کرواتی ہے کہ جب عدالت کے سامنے کوئی مبہم صورتحال آ جاتی ہے کہ پراپرٹی جو ہوتی ہے وہ نمبروں والی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ زرعی ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو ریونیو کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس پراپرٹی کو بہتر سمجھتے ہیں، تو اس بابت جو ہے عدالت جو ہے پھر کسی ریونیو آفیسر سے جو ہے وہ رپورٹ لے لیتی ہے، اور اگر پراپرٹی شہری ہو تو پھر بھی جو ریونیو کے لوگ ہوتے ہیں یہ پراپرٹیز کے معاملات کو بہتر سمجھتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی جو عدالت جو ہے عموماً تحصیلدار وغیرہ سے رپورٹ لے لیتی ہے کہ پراپرٹی جو ہے اس کی جو ایکچوئل پوزیشن ہے وہ عدالت کے سامنے آ جائے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کس لحاظ سے کسی کا پراپرٹی کا مالک ہے جو ناجائز قابض ہے، اس کا جو جواز ہے اس کی کتنی سچائی ہے، یا اس کی بابت جو ہے اگر اس کے پاس کوئی مالکانہ حقوق ایسے ہی اس نے اگر پکڑ لیے ہیں کوئی جعلی میلی یا درست بھی ہو سکتے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، اور جس شخص کو بے دخل کیا گیا ہے بظاہر جس نے کیس کیا ہے تو اس کی جو ہے وہ حیثیت جو ہے وہ ریونیو ریکارڈ میں کیا ہے، تو اس بابت جو عدالت ہے ایک مقامی انکوائری کسی ریونیو آفیسر سے کروا لیتی ہے، یا پھر اگر مجسٹریٹ کو اپوائنٹ کرتی ہے تو پھر مجسٹریٹ بھی وہی کام کر سکتا ہے کہ وہ موقع بھی دیکھ سکتا ہے، مجسٹریٹ فریقین کو سن بھی سکتا ہے، ان کے بیانات لکھ سکتا ہے، پھر مجسٹریٹ جو ہوتا ہے وہ ریونیو آفیسر کو بھی سمن کر کے تو اس کا بھی بیان لے سکتا ہے، یعنی اس نے بھی اپنا مائنڈ کلیئر کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ ایک جامع رپورٹ بنا کے عدالت میں داخل جو ہے وہ کر سکے، تاکہ عدالت کا جو مقصد ہوتا ہے کہ رپورٹ آنے کے بعد جو عدالت کا مائنڈ کلیئر ہو جائے کہ اصل حالات جو ہیں وہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے، اور پھر عدالت جو ہے کوئی فیصلہ جو بالآخر اس نے تو کچھ شہادتیں لے کر ہی کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، لیکن ابتدائی طور پر عدالت جو ہے اپنا مائنڈ کلیئر کرنے کے لیے ایسی جو رپورٹ ہے تفتیش رپورٹ یا انکوائری رپورٹ جو ہے وہ منگوا لیتی ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ جو تحصیلدار یا کوئی ریونیو آفیسر ہوتا ہے یا مجسٹریٹ ہوتا ہے جو یہ انکوائری رپورٹ کرتے ہیں، اس کو مقدمے کی کارروائی میں جو ہے ایک شہادت کا درجہ حاصل ہوتا ہے، اور یہ مقدمے کی کارروائی میں بطور شہادت پڑھی جاتی ہے، یعنی تحصیلدار یا مجسٹریٹ جنہوں نے کوئی انکوائری کی ہوتی ہے ان کو اپنی رپورٹ کو انڈورس کرنے کے لیے بطور گواہ عدالت میں نہیں آنا پڑتا، اس کو ان کے آنے کے بغیر ہی جو ہے وہ شہادت کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے اور مقدمے کی کارروائی میں بطور شہادت وہ پڑھی جاتی ہے۔ لیکن جو ایس ایچ او کی تفتیش رپورٹ ہوتی ہے
اس کو شہادت کا درجہ تب حاصل ہوتا ہے جب وہ بطور گواہ آ کر اپنی جو رپورٹ ہوتی ہے اس کو انڈورس کرتا ہے، تو پھر اس کو شہادت کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے، پھر وہ بھی جو ہے مقدمے میں بطور شہادت پڑھی جاتی ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز اور یاد رکھیں کہ یہ جو تفتیش رپورٹ ہے اور یہ جو انکوائری رپورٹ ہے، عدالت اس کی پابند نہیں ہوتی کہ عدالت یہ لازمی کروائے۔ یہ عدالت جو ہے اپنا مائنڈ کلیئر کروانے کے لیے رپورٹیں کرواتی ہے، لیکن اگر یہ رپورٹیں آ بھی جائیں تو پھر بھی عدالت جو ہے ان رپورٹوں کی اور اس تفتیش رپورٹ یا انکوائری رپورٹ کی جو ہے عدالت باؤنڈ نہیں ہوتی۔ عدالت اس جو تفتیش میں جو معاملہ آتا ہے یا انکوائری رپورٹ میں جو معاملہ آتا ہے اس کے برعکس بھی کوئی فیصلہ دے سکتی ہے۔ عدالت نے اپنا جو فیصلہ ہے وہ شہادتوں کو دیکھ کر کرنا ہوتا ہے، اور کسی تفتیش رپورٹ کی بنیاد پر یا انکوائری رپورٹ کی بنیاد پر ہی مکمل طور پہ عدالت جو ہے اپنا فیصلہ نہیں کر دیتی۔ عدالت فریقین کو سنتی ہے، ان کو دفاع کا مکمل موقع دیتی ہے، اور اگر سمجھے کہ تفتیش رپورٹ جو ہے وہ غلط آئی ہے تو اس کو رد کر کے تو اس کے برعکس بھی کوئی عدالت جو ہے فیصلہ کر سکتی ہے۔ یہ عدالت کی ثوابدید ہوتی ہے، کیونکہ عدالت نے جو ہے وہ انصاف کرنا ہوتا ہے، اور بلا وجہ کوئی ایسی رپورٹ نہ آ جائے جس میں کوئی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہونے کا چانسز ہو، تو عدالت ان سارے معاملات کو دیکھ کر جو ہے اپنا فیصلہ کرتی ہے۔ پھر جب عدالت جو ہے کسی مقدمے کی کاگنیزنس لے لیتی ہے، یعنی ابتدائی طور پر عدالت جو ہے وہ رپورٹیں کروا لیتی ہے، تو اس کے بعد جو ہے سیکشن 5 کا سب سیکشن 2 ہے جو یہ کہتا ہے کہ جب عدالت مقدمے کی کاگنیزنس لے لے گی، یعنی اس کی باقاعدہ سماعت کا آغاز کر دے گی، تو پھر عدالت جو ہے اسے ڈے ٹو ڈے کی بنیاد پہ چلائے گی، یعنی روزانہ کی بنیاد پہ چلائے گی، اور 60 دنوں کے اندر اندر جو ہے اس کا فیصلہ کر دے گی۔ لیکن اگر عدالت 60 دنوں کے اندر اس کا فیصلہ نہیں کر سکتی یا نہیں کر سکی، تو پھر عدالت جو ہے اس کی مقبول وجہ لکھے گی کہ ایسی کیا وجہ ہو گئی کہ اس مقدمے کو 60 دن سے جو ہے وہ تجاوز کرنا پڑ گیا۔ پھر ساتھ ہی سیکشن 5 کا سب سیکشن 3 ہے جو یہ کہتا ہے کہ عدالت جو ہے اس مقدمے میں کسی صورت بھی جو ہے کوئی التوا نہیں کرے گی، یعنی کوئی ڈیٹ نہیں ڈالے گی، کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر عدالت سمجھے کہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق کوئی ڈیٹ ڈالنی ضروری ہے، کوئی ایڈجسٹمنٹ کرنی ضروری ہے، تو وہ جو ایڈجسٹمنٹ ہے وہ 7 دنوں سے زیادہ نہیں ہوگی، اور 7 دنوں سے بڑھ کر اس قانون میں اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹ اس قانون کے تحت جو ہے سیکشن 5 سب سیکشن 3 کے تحت جو ہے 7 دنوں سے لمبی جو ہے وہ تاریخ نہیں پڑ سکتی۔ تو اس طرح جب عدالت کسی استغاثے کی، کسی مقدمے کی جو ہے وہ کاگنیزنس لے لیتی ہے، تو اس کی ڈے ٹو ڈے جو ہے اس کی کارروائی کا آغاز کرنے کی پابند ہوتی ہے، لیکن اگر تاریخ ڈالنی پڑے تو 7 دنوں سے لمبی جو ہے وہ تاریخ نہیں ڈلتی، اور جب عدالت ڈے ٹو ڈے اس کی سماعت کرتی ہے تو 60 دنوں میں اس کا فیصلہ کرنے کی پابند ہوتی ہے۔ تو صورت متبادل عدالت کو کوئی مقبول وجہ لکھنی ہوتی ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے یہ 60 دنوں سے کیوں تجاوز کر گیا۔ لیکن پریکٹیکلی میں آپ کو بتا دوں کہ جو مقدمہ ہے اس کا 60 دنوں میں کبھی فیصلہ نہیں ہوتا، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے وہاں پر عدالتوں میں جو ہے وہ کافی برڈن ہے، عدالتوں میں کیسوں کی بھرمار ہے، اور پھر جو ہے بعض دفعہ کچھ ایسے ٹیکنیکل مسئلے آ جاتے ہیں کہ بعض دفعہ جو ہے وکلا جو ہوتے ہیں ان کی اسٹرائک آ جاتی ہے، کبھی جج صاحب چھٹی پہ چلے جاتے ہیں، اور کبھی جس دن آرگومنٹس ہونے ہوتے ہیں یا ایویڈنس ہونی ہوتی ہے اس دن ایک پارٹی کا وکیل موجود ہوتا ہے اور ایک پارٹی کا وکیل موجود نہیں ہوتا، یا پھر کسی دن جو ہے وہ گواہان میسر نہیں ہوتے، تو کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل وجہ آ کر مقدمہ تھوڑا طوالت اختیار کر جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ ایک سپیڈی ٹرائل ہوتا ہے اور ایک سیشن ٹرائل ہوتا ہے، اس میں اتنی لمبی نہ تو ڈیٹیں پڑتی ہیں اور نہ ہی اتنا لمبا چلتا ہے۔ یہ بڑا بھی لینتھی ہو جائے تو 6 ماہ 8 ماہ اور میکسیمم جو ہے 1 سال میں یہ ہر صورت ختم ہو ہی جاتا ہے۔ بعض استغاثے لٹکے بھی ہیں، وہ استغاثے اس لیے لٹکے ہیں ان میں زیادہ ٹائم اس لیے لگ گیا ہے کہ ان کے کوئی جو انٹرم آرڈرز تھے ان کی بابت کوئی ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں کوئی رٹیں چلیں اور ان رٹوں میں جو ہے وہ سٹے آ گئے، نیچے کاروائی رک گئی، جس بنا پر وہ استغاثے ہیں کچھ لٹکے ہیں۔ لیکن روٹین میں اگر یہ استغاثہ چلے تو یہ 6 ماہ 8 ماہ اور میکسیمم جو ہے 1 سال میں یہ ہر صورت ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح اس قانون کے تحت جب استغاثہ آتا ہے عدالت کے سامنے تو پھر عدالت جو ہے سب سے پہلے اپنا مائنڈ کلیئر کرنے کے لیے تفتیش کروا سکتی ہے، کوئی مقامی انکوائری کروا سکتی ہے، اور اس کے بعد عدالت جو ہے اس قانون کے تحت جو ہے جب استغاثے کی کاگنیزنس لے لیتی ہے تو پھر اس کو 60 دنوں کے اندر اندر جو ہے اس کا فیصلہ کرنے کی پابند ہوتی ہے، اور ابتدائی طور پر عدالت جو ہے اسی چیز پہ پابند کیا گیا عدالت کو کہ وہ اس کی ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگ کر کے تو 60 دنوں میں اس کو فیصلہ کر دے۔ لیکن اگر انصاف کے تقاضوں کے مطابق اس میں کوئی جو ہے وہ ڈیٹ بھی ڈالنی پڑتی ہے اس قانون کے تحت جو ہے، تو وہ 7 دنوں سے لمبی اس قانون کے تحت اس استغاثے میں جو ہے وہ ڈیٹ نہیں ڈال سکتی۔ لیکن پریکٹیکلی جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ تھوڑا لینتھی ہو جاتا ہے، پھر بھی ایک سپیڈی ٹرائل ہوتا ہے اور سیشن ٹرائل ہوتا ہے جو کہ میکسیمم جو ہے 1 سال میں تو ہر صورت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔